السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے، میرا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں میں شیئر کیجیے تاکہ ہمارے ملک کے جو شرپسند لوگ ہیں، جو اپنے ہندوستان میں بد امنی کا ماحول بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ملک سے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ خوب یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ روزمرہ واٹس ایپ میں، فیس گروپ میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر اور مسلمانوں کے خلاف ایسی ویڈیوز وائرل کر کے کہ مسلمان کو ہم کاٹیں گے، جب تک مسلمان کو نہیں کاٹیں گے تب تک ہندوستان کے اندر ہندو راشٹر نہیں بنے گا، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ کون ہندو ہمارے ساتھ دیں گے، ہم تو مسلمان کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارے ساتھ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں ہمارے گروپ میں جڑ جائیے، اور اس میں آپ تلوار اٹھا کر اور کیا بس میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، کہیں تلوار، کہیں بندوق، کہیں نیزہ اور کہیں ترسول لگا کر مسلمان کو ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کتنا ہی ہمارے بارے میں نفرت پھیلاؤ، ہم تو آپ کے لیے بد دعا تو دے نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم امن پسند ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ امن و امان کو قائم کرو، جو لوگ نا سمجھ ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تو آپ لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی آپ لوگ ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ مسلمان ان تمہاری حرکتوں سے نہیں ڈریں گے، بلکہ مجھ سے چوک ہو گئی، تم نہیں، آپ ہی کہنا چاہیے، آپ اسے کچھ بھی سمجھ لو، ہم تو اخلاق سے مجبور ہیں، ہمارے نبی کی تعلیم۔ آپ لوگوں کی ان حرکتوں سے مسلمان نہیں ڈریں گے، کہ مسلمان کیسا بھی ہو، اس کے اعمال بھلے سے کم ہو، لیکن چونکہ اس کا یقین ہے موت ایک دن پہلے بھی نہیں آئے گی۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی شخص کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتے، یہ مسلمان کا یقین ہے۔ اور ساری دنیا کے انسان کسی شخص کو مارنا چاہے تو اسے مار نہیں سکتے، کیونکہ حیات موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لائیں ہم اللہ پر، و ملائکتہ اور ملائکہ پر، و کتبہ اور اللہ کی آسمانی کتابوں پر، و رسولہ اور اللہ کے پیغمبروں پر، رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ من اللہ تعالی، جی، اور ہر اچھی بری چیزیں من جانب اللہ کی طرف سے ہیں، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو ہمیں پورا یقین ہے ہم اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہ ہمارا متعین ہے، ہمارا وقت طے ہے، متعین ہے۔ تو ہمیں تلوار دکھا کر، ترسول دکھا کر، بندوق دکھا کر تم اس سے مسلمان کو ڈرا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، ایک نقصان بڑا ہو رہا ہے، میں یہ بات پکی بتا رہا ہوں، اس سے تم ہمارے ہندو مذہب کو بدنام کر رہے ہو۔ ہندو مذہب میں کسی کتاب میں اس طرح کی نفرت، کسی کمیونٹی کے خلاف اس طرح کی نفرت پھیلانے کا کہیں پہ بھی میں سمجھتا ہوں سندیش نہیں ہے۔ میرا بھی بہت ہمارے ہندو بھائی سے تعلق ہے، اچھے لوگوں سے اور پنڈت سے ہے، اور جو رشی منی ہیں ان لوگوں سے بھی تعلق ہے، بہت اچھے اور گہرا تعلق ہے۔ کہیں پہ بھی ان کا کہنا ہے ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں آپ سے خامخواہ کہوں، میں نے آپ کی کتاب تو نہیں پڑھی ہے، لیکن مجھے پکا یقین ہے
اور امید بھی ہے کہ آپ کی کسی کتاب میں، آپ کے مذہب میں کہیں پہ بھی کہ انسان کے خلاف نفرت پھیلاؤ، کسی کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلاؤ، کسی کمیونٹی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہو، آپ کے مذہب میں بھی پیار اور محبت کا سندیش ہوگا۔ لیکن چونکہ تمہیں پتہ نہیں کون سے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑ گیا، کن سے واسطہ پڑ گیا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں گودی میڈیا کی دین ہے، کہ میڈیا کا ایک طبقہ ان کی دکان چلانے کے لیے، انہیں تو دکان چلانے سے مطلب ہے، انہیں تو اپنے ملک بربادی کی طرف جائے، تباہی کی طرف جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں، انہیں پیسے سے مطلب ہے۔ تو یہ گودی میڈیا کی دین ہے، یا تم ایسے زہریلے لوگوں کے پاس بیٹھ گئے جن کا اثر تم پر آ گیا ہے، جن کا اثر، یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی ان حرکتوں سے مسلمان کبھی نہیں ڈرے گا۔ مسلمان کا یقین اور مضبوط ہوتا ہے، ہاں اس کا یقین کمزور ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، اور جو غلط کام کرتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو دھوکہ دیتا ہو، نام کا مسلمان ہو لیکن جھوٹ بولتا ہو، نام کا مسلمان ہے دھوکہ دیتا ہو، نام کا مسلمان ہے اور بہت سارے برائیوں میں مبتلا ہو، وہ تو ہو سکتا ہے ڈر جائے، کیونکہ وہ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے شاید ڈر جائے۔ لیکن جو مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہو، اپنے نبی پر یقین رکھتا ہو، موت پر یقین رکھتا ہو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہو، جنت پر یقین رکھتا ہو، یعنی سورگ پر یقین رکھتا ہو، اور جہنم پر یقین رکھتا ہو، یعنی نرک پر یقین رکھتا ہو، وہ کبھی نہیں ڈرے گا، وہ کبھی نہیں ڈرے گا۔ اور آپ لوگ ان حرکتوں سے باز آ جائیے، اس سے ہمارا پیارا ہندو مذہب بدنام ہو رہا ہے، پورے عالم میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمارے پاس کال آتے ہیں، بھئی کیا حال ہے، چونکہ ہم موٹیویٹر ہیں، ہم لوگوں کو اچھی بات کی سندیش دیتے ہیں، تو ہمارے پاس آئے دن فون آتے رہتے ہیں کہ بھئی اپنے ملک کا کیا حال ہے، کیونکہ باہر ملکوں میں یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پھر میں معذرت چاہتا ہوں، میرا زبان سے تم نکل گیا، کیونکہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نکل رہا ہے بار بار، ہم تو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ پیار سے کلام کریں، یہ تم نکل رہا ہے کیونکہ آپ نے دل اتنا دکھا رکھا ہے، ہم چاہنے کے باوجود بھی آپ سے آپ کہے، لیکن تم نکل رہا ہے۔ بتائیے، ہم کسی سے تم کہہ کے بات نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں سے بھی نہیں کرتے، اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی نہیں کرتے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے کبھی بیٹے سے تم کہہ کے بات چیت کی ہو۔ خیر، تو پورے عالم میں بدنام کر رہے ہو ہمارے ہندو مذہب کو۔ یہ جو ہمارا جو ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کی خوبی ہے، یعنی سارے مذاہب کے لوگ مل کر رہتے ہیں، اور ہندو مذہب کو تم بدنام کر رہے ہو پوری دنیا کے اندر، اور تم حقیقت میں تم ہندو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے ہو، تم فالو ہی نہیں کرتے ہو۔ پتہ نہیں تم کہاں سے نکل کے آئے ہو، کس کے فالوورز ہو، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ لوگ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، فائدے میں رہو گے، ورنہ اپنا پاپ کا گھڑا خود بھر رہے ہو۔ جہنم کو تو اللہ کو بھرنا ہے، وہ تو بنایا ہی اللہ نے، سورگ اور نرک تو بنایا ہے، سورگ میں بھی بھیجنا ہے لوگوں کو، اور نرک میں بھی بھیجنا ہے، نرک میں بھی بھیجنا ہے۔ تو تم اپنی ان فعل سے نرک میں جانے کی پوری تیاری کر رہے ہو۔ اس کی بھی تو کچھ پروف چاہیے نا، نرک میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو نرک میں نہیں بھیجے گا، تو نرک میں بھیجنے کے لیے کچھ پروف تو چاہیے، اللہ بغیر ایویڈنس کے کسی کو نرک میں نہیں بھیجے گا۔ تو یہ تم اپنی ایویڈنس تیار کر رہے ہو نرک میں جانے کی، دنیا میں نفرت پھیلانے کی، امن و امان کو ختم کرنے کی، تم اپنی ایویڈنس تیار کر رہے ہو۔ اس لیے آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔